بڑی توجہ سے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، کامیاب ہو گئے مومن۔ ہمارے ہاں کامیابی کا تصور کچھ اور ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہو ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہے، جس کے پاس دولت ہو ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہے، کوئی رتبہ ہو، کوئی اقتدار ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا مقام، کامیابی کا درجہ کچھ اور ہے، کامیابی کی بنا وجہ کچھ اور ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بڑی توجہ، کامیاب ہو گئے ایمان والے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع کیا، خشوع خضوع کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ خشوع کیا ہے؟ بڑی توجہ، خشوع کیا ہے؟ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے اعمال، قلب کے اعمال کے ساتھ ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل جو ہے پھر تڑپتے ہیں، لرزتے ہیں، ان کا جسم، ان کی ظاہری باطنی حالت یہ ہوتی ہے کہ کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ خاشعون، خشیت الہی، خوف الہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دل پھر تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سب کہہ دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر تک سارے آخ دو رضی اللہ تعالیٰ، شرم نہ کرو سارے آخ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک غزوے پر آپ کو پنڈلی میں تیر لگ گیا، بڑی توجہ سے سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پنڈلی میں تیر لگا، تیر نکالتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، فرماتے ہیں یار تیر، باقی دوستوں کو فرماتے ہیں تیر نہ نکالو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے جا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علی کو تیر لگا ہے پنڈلی میں، تیر نکالنے نہیں دیتے، وہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا علی مسجد میں جائے، اللہ کے حضور حاضر ہو کر تکبیر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے تو پنڈلی سے تیر نکال لینا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد گئے، نماز شروع کی، اللہ اکبر کہا، صحابہ کرام نے آرام سے تیر نکال لیا، خون بھی بہ رہا ہے، نماز بھی جاری ہے، حضرت علی کو پتہ بھی نہیں لگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر پہلے تو علی تیر نکالنے نہیں دیتے تھے، اب نکال لیا ہے، ان کو پتہ نہیں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میرا علی وہ ہے جب یہ مسجد سے باہر ہوتا ہے فولاد سے زیادہ سخت ہوتا ہے، جب مسجد کے اندر ہوتا ہے موم سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ یہ خشوع ہے، خاشعون۔ حضرت مولا علی کے پوتے حضرت زین العابدین، آپ کا نام علی ہے، علی بن حسین بن علی، حضرت زین العابدین کا اصل نام کیا ہے؟ علی، علی، الو یار، الو، علی۔ یہ کیفیت ہوتی تھی جب آپ وضو فرماتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، متغیر ہو جاتا۔ لوگوں نے عرض کی، حضور وضو کر رہے ہیں، اتنی چہرے پر جو ہے سرخی آ جاتی ہے، اتنی پریشانی آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اے لوگوں، وضو تیاری ہے نماز کی، اور نماز حضوری ہے رب کی، رب کے ہاں پیش ہونا ہے، رب کے ہاں حاضر ہونا ہے، تو پھر کپ کپی کیوں نہ طاری ہو، پھر دل پر خوف کیوں نہ طاری ہو، دل میں تڑپ کیوں نہ ہو، دل میں لرزہ پھر کیوں نہ ہو کہ احکم الحاکمین کے سامنے جو کھڑے ہونا ہے۔ ایک دفعہ مسلمان کہیں غزوہ پر گئے ہوئے تھے، خاشعون، بڑی توجہ، غزوے پر کہیں گئے ہوئے تھے، رات ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پہرا دینا ہے۔ وہ پہرا دے رہے ہیں تو ایک نے کہا، یار میں کھڑا ہوں تو سو جا، میں تو پہرا دے رہا ہوں۔ وہ سو گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا، یار میں کھڑا تو ہوں، اس سے بہتر ہے کہ کوئی اللہ کا ذکر کر لوں، کوئی نماز پڑھوں، کھڑا تو ویسے ہوں، دشمن ادھر طاق میں ہے۔ انہوں نے نماز شروع کی، وہ آدمی سویا ہوا ہے، نماز شروع کی، دشمن نے تیر مارا، تیر اس کو پیچھے لگا، کمر میں تیر لگا، اس کو پتہ بھی نہیں نماز میں کھڑا ہے، خاشعون، پتہ بھی نہیں، اللہ کے حضور حاضر جو کھڑا ہے جان کا پتہ نہیں ہے،
خون نیچے بہا جو سویا ہوا تھا اس کے پہلو میں، اس کے نیچے جب خون آیا اس نے دیکھا خون، اس نے کہا لوگوں دشمن نے حملہ کر دیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے تیر لگا ہے کہ نہیں لگا۔ ہم تو نماز سرے سے پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو سارا حساب کتاب جو ہے ہم نماز میں کر لیتے ہیں۔ خاشعون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ کامیاب لوگ جو ہیں یہ ان کی صفتیں ہیں، یہ ان کی شان، ان کے کمالات قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو بیہودہ بات سے بچتے ہیں۔ لغو اس کا جو علماء کرام نے معنی لکھا ہے، ایک تو یہ لکھا ہے کہ ہر حرام چیز سے بچ جانا، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، اس ہر حرام چیز سے بچ جانے کا نام لغو ہے۔ بڑی توجہ، آدمی سود کھا رہا ہے چھوڑ دے، رشوت لے رہا ہے چھوڑ دے، بڑی توجہ، مال میں ملاوٹ کر رہا ہے چھوڑ دے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے چھوڑ دے، کسی غریب کا مال جو ہے کھا رہا ہے، ضبط کر رہا ہے چھوڑ دے، اپنی بہنوں کو مردہ لکھوا کر اپنے نام جائیداد لگوا رہا ہے چھوڑ دے، بیٹی کو حق وراثت سے محروم کر رہا ہے چھوڑ دے، تمام حرام چیز کو چھوڑ دینا کا نام لغو ہے۔ سود کو چھوڑ دے، سود کھانے والا قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، احادیث کا مطالعہ کریں، سود کا اتنا گناہ سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، ایک روایت میں 36 دفعہ زنا کیا ہے۔ سود کھانے والا اگر گناہ سمجھ لینا، کعبۃ اللہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر زنا کرنے کا گناہ کم ہے، سود کھانے کا گناہ زیادہ ہے۔ سود کھانے کا پیٹ قیامت کے دن پیٹ جو ہے یہ مکان سے بڑا ہوگا، اور اس کے پیٹ میں سانپ ہوں گے، وہ باقی جو اہل معاشر ہوں گے ان کو نظر آتے ہوں گے۔ سود کھانے والا کل قیامت کے دن ان کا چہرہ جو ہے سیاہ ہوگا، سخت ہوگا۔ سود کھانے والا چھوڑ دے، رشوت کھا رہا ہے چھوڑ دے، ذخیرہ اندوزی دیکھیں کتنی ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی ملاوٹ دیکھنے کتنی ہو رہی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مال میں ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، میری امت سے بھی کٹ جاتا ہے۔ دیکھیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ایک معنی۔ دوسرا لکھا ہے کہ زبان کو ہر بیہودہ کلام سے بچا لینا، جھوٹ سے بچا لینا، غیبت سے بچا لینا، گلے سے بچا لینا، گالی گلوچ سے بچا لینا، گالی دینا، بڑی توجہ، گالی دینا اتنا گناہ ہے کہ آدمی پتھر مار مار کر کعبے کو گرا دے، پتھر مار مار کر کعبۃ اللہ کو گرا دینے کا گناہ کم ہے، گالی دینے کا گناہ زیادہ ہے۔ دیکھا ہے آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے، لوگ جانوروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بڑی غلیظ گالیاں، جو اللہ معاف کرے سنی بھی نہیں جاتی، اتنا غلیظ جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور اتنا اس کا گناہ ہے۔ جھوٹ دیکھ لو، منافقت دیکھ لو، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹے کا قیامت کے دن اس کا چہرہ جو ہے یہ سیاہ ہوگا، خنزیر کی شکل ہوگی جھوٹے کی۔ بڑی توجہ، نماز ہے نا، نماز ارکان اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد یہ پہلا رکن ہے نماز۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو نماز نہیں پڑھتا اللہ نے اس پر لعنت نہیں فرمائی۔ بڑی توجہ نہ، بے شک نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی لعنتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، جو روزے نہیں رکھتا، فرض بھی ہیں نہیں رکھتا، اللہ نے اس پر لعنت نہیں فرمائی۔ اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، جس پر حج نہیں کیا اللہ نے اس پر بھی لعنت نہیں فرمائی۔ زکوٰۃ فرض ہے نہیں دی، اللہ نے اس پر لعنت نہیں فرمائی۔ جھوٹے پر فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے انسانوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ہے۔ دیکھیں جھوٹ کتنا چڑھ رہا ہے، کتنی غیبت دیکھ لو۔ ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، قرآن کہتا ہے، سورۃ الحجرات پڑھ کر دیکھو، قرآن کہتا ہے غیبت کرنے والے سن لو، غیبت کرنے کا اتنا گناہ ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے مردے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہوں۔
ان یأکل لحم اخیہ میتن فکرہتموہ، قرآن پڑھ کر دیکھو، دیکھیں غیبت کتنی ہو رہی ہے۔ غیبت کرنے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس سے بچو۔ غیبت کرنے والا، بڑی توجہ، 3 آدمی، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا، قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو کتے کی شکل میں ہوگا، کتے کی شکل میں۔ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا اور پاک باز جو لوگ ہیں اس کے عیب تلاش کرنے والا، قیامت کے دن اس کی شکل کتے جیسی ہوگی۔ دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں جس طرح آج کل یہ سیاسی دور ہے، جہاں بھی کوئی 4 لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی عمران خان کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے نواز شریف کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کیا تمہیں کیا ضرورت ہے، کیوں مفت کا گناہ لے رہے ہو؟ میرے خیال میں ہمیں وہ سلام بھی نہیں کریں گے، ان کو سلام جا کر کہے نا، ہمیں سلام بھی نہیں کریں گے۔ ہم کوئی عمران خان کو کہہ رہا ہے یہودی ہے، کوئی شہباز شریف کو کہہ رہا ہے یہ غیر مسلم، ہمیں کیا، نہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، سلام تک نہیں کیا، یہاں بیٹھ کر اس طرح مفت کے گناہ اپنے سر پر ڈال رہے ہیں، مفت کے گناہ۔ 4 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، فلاں آدمی اس طرح گئے، فلاں اس طرح گئے، کبھی اپنے گریبان میں جھانکا، اپنے دل میں دیکھا کہ میں کیا ہوں؟ انسان ہے بھئی، انسان خطا کا پتلا ہے، یہ بشری تقاضا ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی غلطی لازمی ہے۔ اگر غلطی نہ ہو تو یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کی خوبی ہے، یہ بشری تقاضا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو بے ہودہ کلام سے بچتے ہیں،